السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور امریکہ، انصاف کا نظام۔ پاکستان میں انصاف کا نظام کیسے صحیح ہوگا؟ امریکہ کی آبادی ہے 33 کروڑ اور اس میں اسٹیٹس ہیں 50۔ واشنگٹن ڈی سی جو ہے وہ اس کا ڈسٹرکٹ ہے۔ تو ان 50 میں سب میں 50 کی 50 اسٹیٹس میں ہر ایک میں سپریم کورٹ موجود ہے، اور ہر اسٹیٹ میں تقریباً 90 لاکھ 80 لاکھ اتنی آبادی ہے 50 اسٹیٹس میں۔ پاکستان میں آبادی اس وقت 25 کروڑ ہے، مردم شماری تو بہت عرصے سے نہیں ہوئی، کم از کم 25 کروڑ کی آبادی ہے۔ اور کورٹس کی تعداد کتنی ہے؟ جتنے ہمارے صوبے ہیں اتنی کورٹس کی تعداد ہے۔ باقی بینچز ہیں گلگت بلتستان میں، جیسے ایک بینچ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہمارے اسلام آباد میں سپریم کورٹ کا بینچ ہے، سپریم کورٹ ہے، مین سپریم کورٹ تو اسلام آباد میں ہے، پھر سپریم کورٹ ایک وہاں بھی ہے، اپنا سندھ میں ہے، ایک پنجاب میں ہے، اسی طریقے سے اور بلوچستان میں ہر جگہ ایک ایک سپریم کورٹ کا بینچ موجود ہے۔ تو یہ ٹوٹل کتنے ہوئے ہمارے؟ 6 کر لیں، اگر گلگت بلتستان کو ملانے 6 ہو جائیں گے۔ مگر حساب کیا ہوا؟ وہاں 33 کروڑ کی آبادی کے لیے 50 سپریم کورٹ ہو گئیں، اور پاکستان میں کتنی ہو گئیں سپریم کورٹ؟ 5 سپریم کورٹ کتنی آبادی کے لیے؟ 25 کروڑ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سپریم کورٹ کے پاس کیسز کتنے ہو گئے؟ 2.5 کروڑ لوگوں کے کیسز۔ کیا یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ ان کے فیصلے دے سکے، جبکہ ججز کی تعداد بھی بہت کم ہے؟ تو نہیں دے سکتی۔ تو پھر ایک کیس جب لگتا ہے تو اس کا نمبر آتا ہے 5 سال بعد، 10 سال بعد، تو انصاف کہاں سے ملے گا؟ مل ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا ہمیں؟ کہ ہمیں کم از کم ہر 1 کروڑ پاکستانیوں کے لیے ایک سپریم کورٹ کا بینچ بنانا پڑے گا۔ تو 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے کتنے بینچز ہوں گے؟ 25 سپریم کورٹس میں ہوں گی۔ 25 سپریم کورٹس ہمیں بنانی پڑیں گی، اور 25 ہی ہائی کورٹس بنانی پڑیں گی۔ تو 25 سپریم کورٹ ہو جائیں گی، 25 ہائی کورٹس ہو جائیں گی، تو اس سے کیا ہوگا؟ 25 ہمیں صوبے بھی بنانے پڑیں گے ساتھ میں۔ جب 25 صوبے بن جائیں گے اور یہ آبادی اس طرح سے تقسیم ہو جائے گی تو انصاف کا نظام صحیح ہونے کی پوری امید ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں 152، یہ کم از کم ہونے چاہیے تھی 252 ڈسٹرکٹ کورٹس ہونی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ڈسٹرکٹس بھی ہمارے 250 ہو جائیں گے، تو لوگوں کو سہولت ہو جائے گی کہ جہاں وہ رہتے ہیں وہیں ان کو انصاف مل جائے گا۔ ورنہ اب گلگت بلتستان سے KP آنا پڑے گا آدمی کو، تنخواہ اس بیچارے کی 20,000 روپے، اسے وہاں آ کے انصاف کیسے ملے گا؟ اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں، اس کے پاس رہائش کے لیے پیسے نہیں ہیں، وکیل کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں، تو انصاف تو کبھی ہوگا ہی نہیں پاکستان کے اندر۔ تو پاکستان میں انصاف کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں اس نظام کو بڑا کیا جائے، ایکسپینڈ کیا جائے۔ یہاں پہ کورٹس کی تعداد کم از کم ہر 1 کروڑ کے لیے، چلیں 70-80 لاکھ جیسے امریکہ میں ہے ان کے لیے ایک کورٹ ہے، نہ ہو، مگر 1 کروڑ لوگوں کے لیے تو ایک سپریم کورٹ کا بینچ ہونا چاہیے نا۔ 1 کروڑ لوگوں کے لیے ایک سپریم کورٹ کا بینچ ہو، اور 1 کروڑ لوگوں کے لیے ایک ہائی کورٹ کا بینچ ہو۔ اسی طریقے سے پاکستان کو تقسیم کیا جائے، چاہے یہ صوبے جتنے ہیں اتنے صوبے رہیں، یہ 4 ہی صوبے رہیں، مگر ہر صوبے کی پھر تقسیم ہوگی، ان کے چھوٹے چھوٹے صوبے اندر بنیں گے۔ جیسے بلوچستان ہے، بلوچستان ہی رہے گا، مگر بلوچستان 1 2 3 4 اس طرح بنے گا۔ سندھ کے 1 2 3 4، سندھ 1 سندھ 2 سندھ 3 سندھ 5 سندھ 4، یہ اس طریقے سے سندھ ہوگا۔ اس میں ہر ایک میں سپریم کورٹ کا ایک بینچ ہوگا، اور ہر ایک میں پورے پاکستان میں ایک ہائی کورٹ کا بینچ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ڈسٹرکٹس کی تعداد بھی پورے پاکستان میں 250 ڈسٹرکٹس ہو جائیں گے، اور اس طرح سے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس کی تعداد بھی بڑھ جائے گی، اور اس طرح سے انصاف ملے گا۔ پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انصاف کا مسئلہ ہے، کیونکہ کورٹس ہیں ہی نہیں، ججز ہیں ہی نہیں۔ اب اتنے تھوڑے سے ججز کے اوپر سارے کا سارا برڈن ہے، وہ کیسے لوگوں کو انصاف مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی کورٹس کی تعداد کو بڑھانا ہے، اور ججز کی تعداد بھی اس کے ساتھ بڑھ جائیں گی۔ تو ججز کی تعداد بھی بڑھے گی تو کورٹس کی تعداد بڑھیں گی، اور جب یہ ہمارے کورٹس کی تعداد بڑھیں گی اور ہمارے صوبوں کی تعداد بڑھ جائے گی، بلوچستان 1 بلوچستان 2 بلوچستان 3، تو ہر ایک یونٹ میں ایک یونیورسٹی ہو جائے گی، ایک میڈیکل کالج ہو جائے گا، ایک انجینئرنگ کالج ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ہمارے ہاں ایک دم میڈیکل کالجز کی، انجینئرنگ کالج کی، IT یونیورسٹیز کی، ان کی تعداد بھی بڑھ جائے گی ہر ایک صوبے میں۔
یہ 25 جو یونٹس بنیں گے، ہر ایک صوبے کی سندھ رہے گا، بلوچستان رہے گا، اور اسلام آباد تو ہے ہی، پنجاب ہی رہے گا، اور کے پی ہی رہے گا، مگر اس میں یونٹس بن جائیں گے، چھوٹے صوبے بن جائیں گے کہ سب کے اندر، اور ان صوبوں میں ہماری جو ہے سپریم کورٹ کا ایک بینچ ہوگا اور ایک ہائی کورٹ کا بینچ ہوگا. تو یہ سارے کیسز بھی ڈیوائڈ ہو جائیں گے. جو دور دور سفر کر کے لوگوں کو جانا پڑتا ہے انصاف کے حصول کے لیے، نہیں جانا پڑے گا. پاکستان میں 2016 میں نے ایک کیس لگایا تھا، HRC ہیومن رائٹس کا کیس، کہ بھئی یہاں پر تعداد بڑھائی جائے، تو انہوں نے مجھے نمبر الاٹ کر دیا کہ یہ آپ کا نمبر ہے، انشاءاللہ یہ جو ہے آپ کو کال کریں گے. پھر میں دوبارہ گیا، انہوں نے کہا بھئی یہ تو نہیں کال کریں گے، آپ کو نہیں کال کریں گے. بھئی کیوں کریں گے؟ نہیں کریں گے. اب کیسے کال کریں گے؟ کال اگر نہیں کر رہا ہے تو بات کیسے ہوگی؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ اب اس چیز کو لیا جائے، اس کو کنسیڈر کیا جائے. جب تک انصاف کا نظام صحیح نہیں ہوگا. اب ہمارے ہاں جرائم کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. لینڈ مافیا ایک ہو گئی، منی لانڈرنگ الگ ہو گئی، اب بچوں کے اغوا بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، عورتوں کے اغوا، لڑکیوں کے اغوا، لوگوں کو اغوا کر کے ان کے گردے نکالنا، بچوں کو اغوا کر کے ان کو فروخت کرنا، اور اسمگلنگ، ہر طرح کے جرائم ہیں. مگر اتنی تھوڑی سی کورٹس، یہ ہمارے تھوڑے سے ججز کس طرح لوگوں کو سزا دے سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے قانون کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا کہ سزائیں ہونی چاہیے، اور فوری سزائیں ہونی چاہیے، جو کہ ایسے کرائمز ہیں جیسے کہ قتل ہے. قتل کی سزا جلدی کیس چلے، اس وقت چلے گی جب کورٹس کی تعداد زیادہ ہوں گی. اور جو اغوا کا کیس ہے، قتل کا کیس ہے، گردے نکال لیے کسی کے، اور جو جتنے بڑے بڑے جرائم ہیں جن سے لوگ پریشان آ چکے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہیں، لوگ پریشان آ چکے ہیں، لوگوں کو انصاف نہیں ملا، لوگ پریشان آ چکے ہیں. تو اس کے لیے سوچنا ہوگا سب کو مل کے کہ اب جو بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے الیکشن کا نظام صحیح نہیں کریں گے. الیکشن کا نظام کیسے صحیح ہوگا؟ الیکشن میں کیا BA پاس ہی آئیں گے؟ اور BA پاس بھی نہ ہو تو پھر اسمبلی ترمیم کر دے گی، FA کو بھی رکھ لیا جائے. یہ غلط ہے، یہ ٹرینڈ ہی غلط ہے. کم از کم PhDs آنے چاہیے جو الیکشن میں کھڑے ہوں، پڑھا لکھا طبقہ آنا چاہیے. سارے ہماری اسمبلیوں کے اندر، چاہے وہ پروونشل اسمبلی ہو، چاہے ہماری نیشنل اسمبلی ہو، سب میں ہائیلی کوالیفائڈ لوگ آنے چاہیے. ساری دنیا میں ہی ہوتا ہے. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں کم پڑھے لکھے لوگ آ ہی نہیں سکتے. گریجویٹ کی کیا آج کل حیثیت تعلیم کی؟ کچھ بھی نہیں. اور ہمارے یہاں پریکٹیکل تعلیم تو ہوتی ہی نہیں. تو ایسے لوگ جن کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے وہ کیسے ملک کو چلائیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں باہر کے ملکوں کا بہت زیادہ انٹرفیرنس ہو گیا. تو اس کو روکنے کے لیے پاکستانی قوم کو ہی کچھ کرنا ہوگا، انہیں ہی اس کو روکنا ہوگا. ورنہ ہمارا ملک جو ہے آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. اور وہ جو چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لا کے ہم پہ مسلط کرتے ہیں. شوکت عزیز صاحب آ گئے، فلانے صاحب آ گئے، فلانے صاحب آ گئے، باہر سے آ کے وہ بنا دیتے ہیں، پرائم منسٹر بنا دیں، پریزیڈنٹ بنا دیں، ان کی مرضی ہے. تو ہم کیا غلام قوم ہے کیا؟ ہمیں اس کو سوچنا ہے کہ کیسے اس چکر سے نکلتا. انڈیا میں تو نہیں ہوتا یہ. انڈیا تو جب سے آزاد ہوا آزاد ہے، ان کی اپنی ڈیموکریسی ہے یا جو بھی ہے، سیکولر نظام ہے، جو بھی ان کا اپنا ہے. آج کشمیر کیوں نہیں آزاد ہوا؟ کشمیر بھی اسی وجہ سے نہیں آزاد ہوا کہ پاکستان کو گائیڈ کرنے والے لوگ، پاکستان کو قبضہ کیا ہوا ہے لوگوں نے. ان لوگوں نے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ممالک جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پاکستان کی پوری معیشت کو